السلام علیکم ویورز. ایک اور بات، کرنٹ افیئرز میں اس وقت تو ٹاپ پہ ہی ہے اور یہ کرنٹ افیئرز جاری رہیں گے. یہ امریکہ طالبان کا جو سو کالڈ امن معاہدہ ہے، جس دن یہ ہوا اس دن سعدیہ افضال ہیں ہماری ایک بڑی بریلینٹ اینکر 92 پہ انہوں نے انٹرویو کیا. تو میں نے انہیں کہا کہ جی لیٹس کیپ آور فنگرز کراسڈ، جب تک یہ کسی منطقی انجام پہ نہیں پہنچتا دعا کرنی چاہیے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. وہ جو ایک گھسا پٹا ایک محاورہ ہے انگریزی کا کہ جی وہ بڑی سلپس ہوتی ہیں بٹوین دا کپ اینڈ دا لپس، وہ میں نے کوٹ کیا اور کہا کہ میں چونکہ افغان اور افغانستان کی تاریخ سے بہت زیادہ واقف ہوں اور اس لیے مجھے یہ کوئی اتنا آسان کام دکھائی نہیں دے رہا، لیکن لیٹس کیپ آور فنگرز کراسڈ. تو میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا، سینگ از بلیونگ، اسی دن. اچھا، اس کے بعد جو کچھ ہوا اب تک وہ ساری ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے ہے اور اب بھی میرا سٹانس وہی ہے. اس پہ کچھ اچھا، اس کے فوراً بعد میرا خیال ہے سنڈے تھا یا ایک دو دن کے بعد تھا، مجھے یاد نہیں. میرے مطابق میں بھی میں نے اس کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کیا لیکن میں نے کنکلوڈ نہیں کیا سوائے اس کے. تو بے شمار لوگوں کو آئی ڈونٹ نو کیا مروڑ اٹھے، کیا تکلیف ہوئی، کیا ان کو آئی ڈونٹ نو. یہ بنیادی طور پہ ذہنی طور پہ بیمار لوگ ہیں، یہ جانتے نہیں کہ یہ اس کو دیکھ رہے ہیں فتح اور شکست کے ریفرنس سے. یہ غلط ہے. وہ ساری اڑی جاپان کی بھی نکل گئی تھی جب ہیروشیما ناگاساکی بھی نوبت آئی نا. ایسا نہیں ہے کہ جی ہم جیت گئے تو ہم ہار گئے، نہیں. پلیز مطلب بیہیو کریں میچور لوگوں کی طرح، ریئلسٹک لوگوں کی طرح کہ نہیں اللہ کرے امن جیت جائے. یہ طالبان جیت گئے تو فلانا، یہ اپروچ کیا اپروچ ہے؟ انہوں نے تو استعمال ہی کچھ نہیں کیا. وہ جو ٹرمپ نے کہا تھا اس نے جھوٹ نہیں کہا تھا. بیچ میں اس نے کوئی لوز سا بال لوز سی ایک بات کی تھی اس نے کہ جی ہم نقشہ بدل دیں گے، تو وہ نقشہ بدل سکتے ہیں وہ بھائی. یہ میں اس لیے کہتا ہوں، اس سے تکلیف ہوتی ہے میری اس طرح کی باتوں پہ. میرا پرابلم ایک ہے کہ میرا اگر کوئی عزیز، میرا دوست، میرا رشتہ دار یا جس سے مجھے محبت ہو، اس میں خود اس کی تباہی کے لیے کوئی چیز مجھے اگر دکھائی دے رہی ہو تو میں اسے کہوں گا کہ وہ تسلیم کرے تاکہ وہ اس کا ٹریٹمنٹ تو کرے. اگر مجھے یہ شبہ پڑ جائے کہ یار اس کا لیور ٹھیک نہیں بیہیو کر رہا، یا اچھا رپورٹ ہی آ جائے سامنے پڑی ہو کہ یار اس کے کڈنیز کا، وہ مانے ہی نا. وہ کہے جی میں تو وہ یہ فلاں کھجور کھا لوں گا تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا. یہ نہیں ہے. آپ پہلا مرحلہ کیا ہے تبدیلی کا، بہتری کا؟ ایک قدم آگے جانے کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ میں پہلے تو اپنی کوئی، اگر میرے اندر کوئی کجی ہے، کوئی کمزوری ہے، وہ انفرادی ہے، اجتماعی ہے، میں اس کو پہلے مانوں تو صحیح. اگر میں سگریٹ پیتا ہوں اور بہت زیادہ پیتا ہوں اور وہ میرے لنگس کو متاثر کر رہا ہے، بھائی میں مانتا ہی نہیں اگر، تو میں نے خاک وہ چھوڑنا ہے یہ کام، اور خاک میں نے اپنے ٹریٹمنٹ پہ توجہ دینی ہے. سو اس لیے بڑھ کے نہ ماریں. پلیز بی ریئلسٹک. ایسا نہیں ہے. تھک گئے ہیں دونوں فریق، ان کی مجبوریاں ہیں، ان کے اپنے پیدا کردہ خندقیں ہیں ان کے ارد گرد کہ وہ حدود تجاوز، ورنہ کیا تھا. یاد رکھیں ایک بات، انسانوں کی تاریخ میں جاپنیز جیسے بندے کم ہی پیدا ہوئے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بالغ بھی نہیں تھے. سیکنڈ ورلڈ وار میں اپنے ساتھ بمبز باندھ کے وہ چمنیوں میں کود جاتے تھے، بڑے بڑے بیری جہازوں کی. ان کو کہتے تھے فلیش بلٹس، انگریزی میں چربی کی گولیاں. تو یہ ہار نہ ماننے والے لوگ ہیں. ہیروشیما ناگاساکی کے بعد بھی جاپنیز جو جنرلز تھے انہوں نے انکار کر دیا تھا. وہ تو ویٹو کیا ان کے بادشاہ نے، جو کہ بادشاہ ان کا علامت ہے پتہ نہیں کس بات کی. سو یہ جیت گئے تو طالبان یوں ہو گیا، تو نہیں ہو گیا کچھ بھی. پیس ہو جائے، جینے دیں افغانوں کو اور
خود بھی، یہ خطہ بھی، آسودگی، خوشحالی، کوئی عزت، کوئی وقار، کوئی قرضے، کوئی ٹھڈے، کوئی ٹھوکریں. اب پرابلم ہے ان کے اپنے اندر ایک ایلیمنٹ موجود ہے، بلکہ ایک سے زیادہ. کچھ لوگوں کے لیے تو جنگ ویسے ہی انڈسٹری ہے، یہ تو دھندا ہے، یہ تو کاروبار ہے. خود اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا، باز نہیں آتے تھے کچھ لوگ ہیروئن لے کے پہنچتے تھے سعودی عربیہ، دھیرا شیرہ میں گردن اتار کے اگلے رکھ دیتے تھے. بندہ سوچتا ہے یار یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی، لیکن نہیں آ رہی تھی، پہنچتے تھے، وہ کرتے تھے یہ کام. سو اس طرح نہیں ہے، دنیا بدل گئی ہے، اور طرح کا معاملہ ہے. یہاں تو جہالت کا یہ عالم ہے کہ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ ملٹی نیشنلز، وہ ملٹی نیشنلز ختم ہو چکی ہیں. اب یہ نو نیشنل کمپنیز ہیں. دنیا کی بہت سی کمپنیز کئی ملکوں پہ بھاری ہیں، وہ خود چلتا پھرتا ملک ہیں وہ. تو اس لیے یہ اس میں اس تناظر میں دیکھنا، اور بہت زیادہ کوئی امیدیں، یہ اپنا اشرف غنی صاحب ہیں، خود طالبان ہیں، پھر ان کے بے شمار فیکٹرز ہیں جو ادھر. تو امید کی جائے اور دعا کی جائے کہ اللہ ان کو بیٹر سینس جسے کہتے ہیں شوڈ پرویل، اور کہ بہتر. تو اس کو یہ فتح ہو گیا تو یوں ہو گیا، یہ کوئی کام نہیں. پتہ گیا 18 سال کھڑکا کے رکھ دیا انہوں نے، 20 سال جتنا بھی ہے یا اس سے بھی زیادہ. تو کیا ہے، وہ اپنی مرضی سے آئے ہیں، اپنی مرضی سے جا رہے ہیں. تو کیا ہے اس میں فتح؟ اس طرح مت سوچیں، یہ سوچ ہی درست نہیں، نقصان دہ ہے. باقی آپ کی مرضی. تھینک یو.